اچانک میری داہنی جانب سے ایک سایہ گزرا اور ساتھ ہی باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ مجھے شبہ ہوا یہ مریم تھی، کیونکہ وہ راتوں کو اکثر گھر میں ٹہلا کرتی تھی، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی کہ گھر کا دروازہ کھول کر اتنی سردی میں باہر نکل گئی۔ میں کچھ غصے اور پریشانی کے ملے جلے جذبات لیے تیزی سے مریم کے پیچھے لپکی۔ دروازہ کھولتے ہوئے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب میں نے اسے اندر سے بند پایا۔ بہرحال میں رکی نہیں، کیونکہ میں نے پورے ہوش و حواس میں سائے کو باہر کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا اور دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی صاف آواز بھی سنی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی برفیلی ہواؤں نے میرا استقبال کیا۔ میں نے شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور لان میں نظریں دوڑائی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا اور آخری تاریخوں کا چاند بہت ہی سردی سے ٹھٹھر کر دم توڑ چکا تھا۔ اچانک مجھے گلاب کی کیاری کے پاس مریم نظر آئی۔ وہ کیاری کے پاس کھڑی ہوا میں ہاتھ ہلا ہلا کر کسی نادیدہ ہستی سے باتیں کر رہی تھی۔ جس چیز نے مجھے پریشانی میں مبتلا کیا وہ یہ تھی کہ اتنی سخت سردی کے باوجود وہ اپنی ہلکی سی سلیو لیس نائٹی پہنے ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر سردی سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میرے ذہن میں جو خیال بجلی کی طرح گوندا وہ یہ تھا کہ بیماری کے باعث مریم پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی تھی اور اس طرح بے پرواہی برتنا اس کے لیے بہت ہی سنگین تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں دیوانہ وار اس کی طرف دوڑی، لیکن اس کے قریب پہنچ کر نہ جانے کیا ہوا، میں ٹھٹک کر رک گئی۔ کچھ عجیب سا احساس تھا، جیسے میرے پاؤں زمین پر کسی نے پکڑ لیے ہوں یا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوں۔ زمین نے کسی مقناطیس کا کردار ادا کرتے ہوئے انہیں روک لیا ہو۔ میں چاہنے کے باوجود بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ ٹھٹھرتی سردی کے باوجود میرا پسینہ بہہ نکلا تھا اور میں شدید خوف کے عالم میں پوری جان سے لرز رہی تھی۔ اچانک مریم نے میری جانب رخ موڑا اور آہستہ روی سے میری طرف قدم بڑھانے لگی۔ دیوار کے پاس لگے 60 واٹ کی ہلکی زرد اور ٹمٹماتی روشنی میں مجھے مریم کا چہرہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے نقوش بگڑے ہوئے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ مریم کا چہرہ تھا ہی نہیں، بلکہ کسی خبیث مخلوق کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت میری حالت ایسی ہو رہی تھی اگر بے دردی سے میری گردن بھی کاٹ دی جاتی تو خون کا ایک قطرہ تک نہ بہتا۔ وہ بالکل میرے قریب آ گئی اور اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اف، آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ رات کے سناٹے والا بھیانک منظر میری آنکھوں میں مقید ہے، بلکہ میں تو حیران ہوں اس رات ڈر اور خوف کی زیادتی سے میری حرکت قلب کیسے بند نہ ہو گئی۔ مریم کی آنکھیں کسی بھی طرح انسانی آنکھیں کہلائے جانے کے قابل نہیں تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھیں جو اس وقت انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ مریم نے مجھے شانوں سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے زور سے گرائی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی کمزور سی لڑکی نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں کسی فٹ بال کی طرح اڑتی ہوئی گیٹ کے سامنے جا گری، جو کم از کم 10 قدم دور تھا۔ فرش سے ٹکراتے ہی جیسے مجھے ٹرانس کی کیفیت میں چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی میری دلدوز چیخوں سے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ رات کے وقت آپا کی ہدایت کے مطابق چوکیدار گیٹ سے باہر کرسی ڈال کر بیٹھا کرتا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری منظر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ گیٹ کے اندر داخل ہوتی آپا کی گاڑی تھی اور ساتھ ہی چوکیدار کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ امی اور آپا بھی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ امی پیار سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی،
جبکہ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور امی اس طرح میرے پاس کیوں بیٹھی ہیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو آپا نے فوراً میرے پیچھے تکیے کا سہارا لگا دیا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور شدید نکاہت ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے سر کے پچھلے حصے پر ہلکا سا دباؤ محسوس کیا تو بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس جگہ کو چھوا۔ وہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اچانک چھونے سے ناقابل برداشت ٹیس اٹھی تو میں نے سوالیہ نظروں سے امی کی جانب دیکھا جو ابھی تک خاموش بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی، میری نظروں میں موجود سوالوں کو پڑھ رہی تھی۔ امی نے کہا، کچھ نہیں، ہلکی سی چوٹ آئی ہے، ڈاکٹر نے پٹی کر دی ہے اور کل تک یہ پٹی بھی ہٹ جائے گی۔ جبکہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ امی کیا بول رہی ہیں۔ میں تو آپا کے گھر میں تھی، پھر اپنے گھر کیسے پہنچ گئی اور سر پر چوٹ کیسے لگی؟ یہ سارے سوال میرے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے مریم اور سارہ کو ایک ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ رات کا واقعہ میری نظروں کے سامنے کسی فلم کی مانند چل پڑا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے مریم کی طرف دیکھا جو فکر مندی کے تاثرات لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس پر کسی خبیث مخلوق کی پرچھائی تک محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہی معصومیت جو اس کی فطرت کا خاصہ تھا اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور امی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شام تک خاندان والے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ ان لوگوں کی زبانی مجھے علم ہوا کہ میں پورے 3 روز شدید بخار میں مبتلا رہی ہوں اور آج مجھے ہوش آئی ہے۔ ان کے مطابق آپا کے گھر میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی جس کی وجہ سے میرا سر پھٹ گیا تھا اور 5 ٹانکے آئے تھے۔ اس کے نتیجے میں مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ میں سمجھ گئی گھر والوں نے سب کو میری اس حالت کے بارے میں یہی بتایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی وہ بھی اصل قصے سے آگاہ نہیں تھے اور متجسس تھے کہ میں انہیں بتاؤں، لیکن میری حالت کے پیش نظر امی نے فی الحال سب کو منع کر دیا تھا۔ 2 روز بعد میری حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور میں بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ سر پر لگی چوٹ کا درد بھی اب قابل برداشت تھا اور مجھے مسلسل چکر آنے بھی بند ہو گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر امی، آپا اور بھابھی میرے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے مجھے آہستہ آہستہ موضوع کی طرف لانے لگی۔ میں ان کے ارادے کو پہلے ہی بھانپ چکی تھی، اس لیے اپنے خیالات کو مجتمع کر کے بڑی مشکل سے اٹکتے اٹکتے میں نے اپنے اوپر گزرنے والی دہشتناک واقعے کے بارے میں ان کو آگاہ کیا۔ پورا قصہ جان لینے کے بعد کتنی ہی دیر تک کمرے میں سناٹا طاری رہا۔ امی، آپا اور بھابھی میری جانب پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ میں ہی اس خبیث چہرے کو تلاش کر رہی ہوں۔ اس سکوت کو آپا کی ایک زوردار سسکاری نے توڑا اور وہ زارو قطار روتی ہوئی امی سے لپٹ گئی۔ وہ صرف ایک ہی بات دہرا رہی تھی، امی میری بچی کا کیا ہوگا، اس کو بچا لیں۔ آپا کی حالت کو دیکھ کر ہم سب بھی رو رہی تھی، لیکن مسئلے کا حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک ہم جسے نفسیاتی مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، یک لخت اس نے ایک ڈرامائی موڑ لے لیا تھا اور آسیبی رخ اختیار کر لیا تھا۔ چند دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ اس دوران آپا نے رو رو کر تیمور بھائی کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا اور فوری طور پر واپس بلوا لیا۔ آپا نے نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور دن رات سائے کی طرح مریم کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ اس دوران کئی عاملوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی اطمینان بخش علاج نہ کر سکا۔ مریم کی حالت اب اور بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ اکثر وہ صبح اٹھتی تو اس کی کوہنیاں چھلی ہوئی ہوتی یا اس کے پیٹ یا کمر کے آس پاس خراشوں کے نشانات ہوتے، جن کی وجوہات سے
وہ قطعی لا علم تھی۔ اس میں ایک اور حیرت انگیز تبدیلی یہ آئی تھی کہ وہ کسی پہلوان کی طرح کھانے لگی تھی۔ ناشتے میں 5 انڈے اور 3 گلاس دودھ پی کر بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ کھانا کھانے پر آتی تو کھاتی چلی جاتی اور 6 روٹیاں کھا کر بھی مزید بھوک کی شکایت کرتی۔ آپا اور تیمور بھائی اسے اپنے ساتھ لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر علاج تو درکنار وجہ بھی معلوم نہ کر سکا۔ بوا بھی اپنی بیٹی کے یہاں سے واپس لوٹ چکی تھی اور مریم کی بدلی ہوئی حالت کو تشویشناک نظروں سے دیکھتی تھی۔ 1-2 بار انہوں نے آپا کو دبے دبے لفظوں میں بتانے کی کوشش بھی کی تھی کہ وہ ایک نیک بزرگ خاتون کو جانتی ہیں جن کے ہاتھ میں کئی عصبی امراض میں مبتلا مریضوں کو افاقہ ہوا ہے، لیکن آپا نے اس کی بات پر کسی قسم کی توجہ نہ کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مریم کا اسکول بالکل ہی چھوٹ گیا اور وہ حد سے زیادہ بدمزاج اور چڑچڑی ہوتی چلی گئی۔ بس سارا دن اپنے کمرے میں کھڑکی کھولے کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتی رہتی۔ اس کا طبی علاج جاری تھا اور اس دوران ہی گھر میں موجود افراد کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ظہور پذیر ہونے لگے۔ مثلاً سارا نے کئی بار شکایت کی کہ کوئی اس کی کپڑوں کی الماری میں سوکھے ہوئے پتے رکھ دیتا ہے۔ تیمور بھائی لندن سے آتے ہی لکڑی کا خوبصورت سا فریم لیتے آئے تھے جس میں انہوں نے اپنی فیملی کی تصاویر لگائی تھی۔ بڑے شوق سے اپنے بیڈ روم میں اس کو ٹانگا تھا۔ ایک دن آپا اس تصویر کے نیچے بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی کہ انہیں لگا جیسے تیمور بھائی انہیں دوسرے کمرے سے آوازیں دے رہے ہیں۔ وہ ان کی بات سننے جیسے ہی کھڑکی کے پاس آئی، وہ بھاری بھرکم فریم ان کی پیٹھ کو چھوتا ہوا فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوتی تو وہ فریم آپا کا سر کچل دیتا۔ آپا نے ڈرائنگ روم میں بڑے شوق سے ایک بڑا سا ایکویریم سیٹ کروایا تھا جس میں 25 کے قریب قیمتی اور نایاب مچھلیاں اپنی بہار دکھاتی تھی۔ کوئی بھی گھر میں آنے والا ان کی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکتا تھا۔ خود آپا اسے اپنا قیمتی اثاثہ قرار دیتی تھی اور روزانہ اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی ستھرائی کرتی تھی۔ ایک دن بوا جھاڑو دینے ڈرائنگ روم میں گئی اور 2 منٹ بعد ان کی چیخوں کی آواز سن کر تمام گھر والے پریشان ہو گئے۔ جب یہ لوگ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو ایک دل خراش منظر ان کا منتظر تھا۔ صاف و شفاف ایکویریم اپنی جگہ سے بالکل ہٹ چکا تھا اور نیچے گر کر چکنا چور ہو چکا تھا، اور نہ ہی اس کا ڈھکن ہٹا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر بھی ایک مچھلی موجود نہ تھی، بلکہ ساری مچھلیاں ڈرائنگ روم کے فرش پر بے جان پڑی تھیں۔ سب سے اندھوناک بات یہ تھی کہ ان کی لاشیں کٹی پھٹی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بلی یا تیز دانتوں والے جانور نے ایک ایک مچھلی کو چبا کر پھینک دیا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ جانور آیا کہاں سے؟ گھر تو ہر طرف سے بند تھا اور مچھلیاں خود بخود تو باہر نہیں نکل سکتی۔ مزید یہ کہ اگر یہ واقعی کسی جانور کی کارروائی ہوتی تو ایکویریم کا ڈھکن ہٹا ہوا ہوتا، آس پاس کچھ ہلچل کے آثار نظر آتے، لیکن ڈرائنگ روم بالکل سلیقے سے جمع ہوا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی کھڑکیاں تک بند تھیں۔ سارے گھر والے چکرا کر رہ گئے۔ آپا کو تو اتنا صدمہ ہوا کہ 3 دنوں تک انہوں نے کچھ نہ کھایا پیا اور مسلسل روتی رہی۔ ان سارے واقعات سے ہٹ کر گھر والوں کو اکثر شام کے اوقات میں یا دوپہر کے وقت کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، جبکہ آس پاس پڑوس میں کسی کے گھر چھوٹا بچہ موجود نہ تھا، بلکہ گھر کے دونوں طرف کے پلاٹ خالی پڑے تھے۔ گھر کے پیچھے تھوڑی دور تک جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں جو جنگلی اور آوارہ کتوں کا مسکن تھی۔ نیز گھر کے سامنے ایک چوڑی سڑک تھی جس کی پرلی طرف
3 मकान तरतीब से बने हुए थे, जिसमें सिवाय कोने वाले घर के सब लोग आबाद थे। आपा के सबसे अच्छे मरासिम थे और आना जाना भी होता था। तैमूर भाई की गैर मौजूदगी में मैं उनको सबका ख्याल रखते हुए देखा था। आपा के ससुर भी शाम को अक्सर टहलते हुए उनके घर आ जाया करते थे। तैमूर भाई ने इस ख्याल से कि वो परेशान होंगे, अभी तक मरियम की बीमारी और घर में रोनुमा होने वाले पुरअसरार वाक़यात का उनके सामने ज़िक्र नहीं किया था। उन्होंने कई बार मरियम के रवैये में तब्दीली और जर्द पड़ती हुई रंगत के बारे में पूछा था, लेकिन तैमूर भाई और आपा ने सरसरी सा बताकर टाल दिया। एक शाम वो टहलते हुए आपा के घर की जानिब आ रहे थे। ध्यान में रहे उनका घर आपा के घर के पीछे था, इसलिए उनको आने के लिए झाड़ियों वाला रास्ता इख्तियार करना पड़ता था, जो एक छोटी सी सड़क से मुंसलिक था। मगरिब की अज़ान में अभी आधा घंटा बाकी था कि उनकी नज़र एक काले रंग के जिस्म वाले कुत्ते पर पड़ी, जो कि हैरत अंगेज़ तौर पर 15 फीट ऊंची आपा के घर की बाउंड्री वाल पर बैठा हुआ था। जिस चीज़ ने उन्हें ठिठकने पर मजबूर किया, वो सड़क पर बंद उस जसीम कुत्ते का साया था, जो दर हकीकत एक औरत का साया था। उन्होंने अपने आसपास निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक सड़क खाली पड़ी थी। आसपास मोहल्ले वालों की गाड़ियां खड़ी थी, मगर किसी इंसान का वजूद तक ना था। वो आगे बढ़े ताकि साए को बगौर देख सकें, और ये देखकर हैरान रह गए कि वो वाकई एक औरत का साया ही था, जो बाउंड्री वाल पर पैर लटकाए बैठी थी। उन्होंने हैरत से कुत्ते की जानिब देखा तो वो उनको अपनी जानिब देखता हुआ पाकर खूंखार अंदाज में भौंका और घर के अंदर कूद गया। वो तेज़ी से आगे बढ़े और एक नज़र झाड़ियों पर डाल कि इसमें कोई औरत तो नहीं है, लेकिन वहाँ चंद आवारा कुत्ते बैठे सस्ता रहे थे। इस काले कुत्ते के घर में कूद जाने के बाद सड़क पर बनता औरत का साया भी चला गया। वो तकरीबन दौड़ते हुए घर के मेन गेट तक पहुँचे और